ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے 27 سالہ شاہنواز بھٹو کی فرانس میں پراسرار موت 35 برس گزرنے کے بعد بھی ایک معمہ ہے۔ بھٹو خاندان مختلف سیاسی تنازعات، قومی معاملات اور گوناگون بیانات کے باعث ابتدا ہی سے پاکستان کی قومی سیاست میں ایک اہم اور بااثر خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس خاندان میں غیر فطری اموات ہمیشہ سے قابل تشویش رہی ہیں۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید کہلائے، کیونکہ اول الذکر کی جان ایک فوجی عامر نے لی، جبکہ آخر الذکر کی جان ایک اور فوجی عامر کے باعث گئی۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں میر مرتضی بھٹو اور میر شاہنواز بھٹو کو بھی طبعی موت نصیب نہ ہو سکی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 4 اپریل سن 1979 کے عدالتی قتل کے بعد 18 جولائی سن 1985 کو شاہنواز بھٹو کی پراسرار موت بھٹو خاندان کے لیے دوسرا بڑا سانحہ تھا، کیونکہ شاہنواز اپنی والدہ بیگم نصرت بھٹو اور ہمشیرہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریب تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے بیٹے شاہنواز سے بے حد پیار کرتے تھے۔ بھٹو نے اپنے عدالتی قتل سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی یادگار قیمتی گھڑی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو دی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بھٹو کی آخری نشانی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہنواز کو لندن میں پہنچا دی گئی تھی۔ پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی ایرانی کردش نژاد اہلیہ نصرت بھٹو کے ہاں شاہنواز بھٹو کی پیدائش 21 نومبر سن 1958 کو ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 4 اولادیں تھیں، جن میں سے شاہنواز بھٹو سب سے چھوٹے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے لاڈلے بیٹے شاہنواز کو ایچیسن کالج لاہور اور راولپنڈی امریکن اسکول سے تعلیم دلوائی۔ شاہنواز بھٹو نے سن 1976 میں گریجویشن مکمل کی، جس کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ ابھی شاہنواز بھٹو زیر تعلیم ہی تھے کہ فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے سن 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا۔ تعلیم کی غرض سے بیرون ملک مقیم شاہنواز بھٹو اپنے بڑے بھائی میر مرتضی بھٹو کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر ضیاء الحق کے خلاف مہم چلا رہے تھے، تاہم یہ مہم بے سود ثابت ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی نہ بچائی جا سکی۔ اپنے والد کی شہادت کی خبر ملتے ہی شاہنواز بھٹو اور مرتضی بھٹو لندن میں واقع اپنے فلیٹ سے باہر آئے اور پاکستان میں قائم عسکری حکومت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ دونوں بھائیوں نے عالمی میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ ضیاء الحق نے 2 سال تک ہمارے والد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی شناخت کو ختم کرنے کی مضمون کوشش کی اور بالآخر ان کی جان لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہنواز بھٹو بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ان کا رومانس بھی عوام کے ساتھ تھا۔ جمہوری حقوق کے لیے ان میں دیوانہ وار جذبہ تھا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف اپنے انداز میں جدوجہد کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 ماہ تک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں گوریلا تربیت بھی لی۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شاہنواز سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن شاہنواز کی موت کے صدمے نے ان میں ایک نیا حوصلہ اور قوت پیدا کر دی تھی۔ مارشل لاء کے فوراً بعد جب ذوالفقار علی بھٹو زیر حراست تھے تو بیگم نصرت بھٹو نے بے نظیر اور شاہنواز کو بطور خاص لاہور بھیجا تھا تاکہ وہ کارکنان کا حوصلہ اور ہمت بڑھا سکیں۔ 18 جولائی سن 1985 کو ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے صاحبزادے شاہنواز بھٹو فرانس کے ساحلی شہر نیس میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے۔ شاہنواز بھٹو کی عمر 27 سال تھی اور وہ ستمبر سن 1970 میں اپنے والد کی گرفتاری کے بعد انہی کی ہدایت پر لندن اور پھر فرانس منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو کے ساتھ مبینہ طور پر ایک مسلح تنظیم الذوالفقار کی بنیاد رکھی تھی، جس کو بعد میں دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگا دی گئی۔ یاد رہے کہ شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو نے جلا وطنی کے زمانے میں اکتوبر سن 1981 میں افغان وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ افسر فصیح الدین کی بیٹیوں ریحانہ اور فوزیہ سے شادی کی تھی۔ ریحانہ نے ایک بیٹی سسی بھٹو اور فوزیہ نے فاطمہ بھٹو کو جنم دیا۔ شاہنواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ کے ہمراہ فرانس کے شہر نیس میں خوبصورت فلیٹ میں مقیم تھے۔ عام خیال ہے کہ ان کے اپنی بیوی سے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ 18 جولائی سن 1985 کی شام وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہنواز کا انتقال ایک سریع العصر زہر کے استعمال سے ہوا۔ شاہنواز بھٹو کی لاش کو فرانسیسی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور تقریباً 1 ماہ بعد ان کے ورثاء کے حوالے کیا۔ 21 اگست 1985 کو محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کی میت لے کر پاکستان آئیں، جہاں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں شاہنواز بھٹو کو ان کے والد کے پہلو میں گڑھی خدا بخش میں دفن کر دیا گیا۔ فرانسیسی حکام نے شاہنواز بھٹو کے مبینہ قتل کے الزام میں ان کی اہلیہ ریحانہ کو حراست میں لیا تھا، مگر ریحانہ اور ان کے وکلاء یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ شاہنواز کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بعد ازاں اس پوچھ گچھ کے بعد ریحانہ کو سفر کی اجازت دے دی گئی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنی بیٹی سسی بھٹو کے ہمراہ امریکہ منتقل ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کا شاہنواز بھٹو کے قتل پر رد عمل بالکل مختلف تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے زیر اثر پاکستانی میڈیا یہ راگ الاپتا رہا کہ شاہنواز بھٹو کی وفات منشیات اور شراب کے اندھا دھند استعمال کے باعث ہوئی، تاہم یہ حقیقت نہیں ہے۔
بعض لوگوں کے نزدیک الذوالفقار ان دنوں ضیاء الحق کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے تھی، اسی لیے ممکن ہے کہ شاہ نواز کے قتل کے پیچھے سرکاری ہاتھ بھی ملوث رہا ہو۔ تاہم یہ بات بھی کسی سطح پر کبھی ثابت نہیں ہو سکی۔ آج کل شاہ نواز بھٹو کی بیٹی سسی بھٹو اپنی والدہ کے ہمراہ امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ ریحانہ پر اپنے شوہر شاہ نواز بھٹو کے قتل کا الزام ثابت نہ ہونے کے باوجود مرتضی بھٹو کو اپنے چھوٹے بھائی کی المناک موت کا بے حد رنج تھا۔ شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو نے 2 سگی بہنوں سے شادی کر رکھی تھی، تاہم شاہ نواز کی وفات کے بعد مرتضی بھٹو نے اپنی بیوی فوزیہ کو طلاق دے دی اور سن 1979 میں لبنان سے تعلق رکھنے والی غنوہ بھٹو سے دوسری شادی کر لی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔